بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. حضرات گرامی، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات بخشش، رحمت اور نجات کی رات ہے۔ یہ رات عرش سے فرش تک سلامتی کا پیغام ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کو جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کرتا ہے، اور ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، خاص طور پر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑا ہو، بیٹھا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو یا اس کا ذکر کر رہا ہو۔ سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں اپنی ہر سانس دعا میں گزار دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے اور روتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، اگر یہ شب قدر ہے تو مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے اور فرماتے، میرے رب کا کلام میرے دل کو زندہ رکھے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، میں چاہوں گا کہ یہ رات میری زندگی کا آخری سجدہ ہو اور اللہ اسی سجدے میں میری جان لے لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، سب سے قوی قول یہ ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے، مگر یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے تاکہ بندے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، شب قدر کا علم صرف اللہ کو ہے، مگر آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں، سب سے زیادہ امید 27ویں رات پر ہے، لیکن مومن کو ہر رات عبادت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات ہمارے لیے زندگی کا سنہرا موقع۔ آج ہمارے ہاتھوں میں وقت ہے، کل ہو سکتا ہے کہ وقت نہ ہو۔ آج ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع جل رہی ہے، کل اگر گناہوں کے طوفان نے، گناہوں کے سمندر نے اسے بجھا دیا تو پھر کوئی شب قدر بھی ہمیں نہ بچا سکے گی۔ چنانچہ ہمیں شب قدر کی قدر کرنی چاہیے۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں، دلوں کو جھکا دیں، آنکھوں سے آنسو بہائیں اور بارگاہ الہی میں عرض کریں، یا اللہ، تو وہ اللہ ہے جو ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، باپ سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے اور دوستوں سے زیادہ وفادار ہے۔ یا رب، ہم تیری محبت کے بھوکے ہیں،
ہم تیری محبت کے طلبگار ہیں، ہم تیری رحمت کے پیاسے ہیں، ہم تیری مغفرت کے امیدوار ہیں، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ یا اللہ، ہم گناہ کرتے ہیں مگر پھر بھی تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہم خطائیں کرتے ہیں مگر پھر بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم تجھ سے بھاگ کر بھی تیرے ہی در پر واپس آتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں تیرے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ تڑپ عطا فرما جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دل میں تھی جب کربلا کے میدان میں ان کے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جب ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، جب خیمے جلائے گئے، جب بچوں کو پیاسا رکھا گیا، تب بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، اگر یہ تیری رضا ہے، یہ تیری تقدیر کا فیصلہ ہے تو زینب کو بھی یہ منظور ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی وہ صبر عطا فرما، وہ برداشت عطا فرما، وہ استقامت عطا فرما جو تیرے محبوب بندوں کو عطا کی گئی ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارے اوپر آزمائش آئے تو ہمیں صبر حسین عطا فرما، اگر خوشی آئے تو ہمیں شکر زینب عطا فرما، اور اگر زندگی کا امتحان آئے تو ہمیں رضائے الہی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، دولت کے پیچھے دوڑتے رہے، عزت کے خواب دیکھتے رہے، مگر اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یا رب، دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، یہاں تو حضرت یوسف جیسے حسین کو بھی کنویں میں ڈال دیا گیا، یہاں تو حضرت عیسیٰ جیسے معصوم کو سولی پر چڑھانے کی ناپاک سازش کی گئی، یہاں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین کو پتھر مارے گئے، طائف کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا گیا، مگر انہوں نے بد دعا نہ دی بلکہ فرمایا، یا اللہ، یہ نہیں جانتے، انہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما جو نفرتوں کو محبت میں بدل دے، جو دشمن کو بھی دعا دے، جو تکلیف میں بھی صبر کرے، اور جو تیرے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ ہمیں دنیا میں کامیابی، عزت، برکت اور راحت عطا فرما، مگر ساتھ میں ایمان، استقامت اور تیرے قرب کا نور بھی عطا ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی دے جس میں تیری رضا ہو، اور ایسی موت دے جس میں تیرے محبوب کی مسکراہٹ ہو۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔